بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خوبصورت دنوں سے گزر رہے ہیں جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ یاد کرتے، بولتے اور سنتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے کیوں بیٹھے؟ یقیناً وہ معاشرے کی حالت سے پریشان ہو کر وہاں اکیلے چلے گئے تھے۔ وہ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کے آنکھوں میں جو کچھ خوبصورت ہے وہ خدا ہے۔ وہ لوگ جو پانی پینے کے بجائے شراب پیتے تھے۔ وہ قبائلی برادری جو برسوں تک معمولی باتوں پر لگتے تھے، لوگوں کو غلامی بنا کر ان پر وحشیانہ تشدد کرتے تھے۔ ایک ایسا معاشرے جہاں حیائی، فحاشی اور مالی جرائم میں اضافے ہوتے۔ پیدا ہونے والی لڑکی تھی تو ایسے بھی تھے جنہوں زندہ دفن کیے تھے۔ انہوں نے شدت سے اس صورتحال کو بدلنے چاہتا تھا، لیکن صحیح بتانے کے لیے کوئی عقل مندی نہیں تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھی۔ اس طرح اس نے تنہائی سکون تلاش کیے تھے، تنہائی میں سکون تلاش کر اور حرا میں گئے تھے۔ پھر حرا پر نور الہی نازل ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور گھر چلے گئے۔ اس کو بخار لگی اور سونے لگی، اور پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ قرآن لے کر آئے اور انہوں نے بتائے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم فانذر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، ایسے سونے کے لیے، گھر میں نیند میں سننے کے لیے آپ کو ایک قرآن نہیں دیا ہے۔ آپ اٹھ کر سماج میں جائیے، انذار کیجیے۔ اس میں ہمارے زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے کچھ اہم اسباق ہے۔ ہمارے چارے طرف جو پریشانیاں ہیں، بہت سے مذہبی، سماجی، سیاسی، اخلاقی مسائل ہے۔ کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں، ہم یہ سب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کا ضرورت کیا ہے؟ ہمیں صرف اپنا خیال رکھنا ہے۔ ایک مومن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد جو اندھیریاں سے پریشان ہوگا، اس اندھیرے کو بدلنے اور روشنی لانے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذمہ داری ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ تمہیں سے کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکنا ہے، اگر نہیں سکے تو زبان سے، اگر نہیں تو دماغ سے اور دل سے اس کو روکنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی اضافے سے بتایا، یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے چاروں طرف کی برائیوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ذرا بھی خلل محسوس نہیں کرتا، اس کا ایمان بالکل نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں چلے گئے، سماج کے اندر چلے گئے۔ وہ تاریکی کا مخالف تھا، وہ ان لوگوں سے پیار کرتا تھا جو اندھیرے میں تھے۔ روشنی کی طرف دعوت دی،
ان لوگوں کی فکر ہے جو روشنی میں نہیں آئے، وہ روشنی کا راستہ دکھانے کے لیے آنے والے گیٹ کو روک کر حملہ کرنے لگے۔ انہوں نے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان کیا وہ یہ تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، لیکن پھر بھی انہوں نے انہیں نظر انداز نہیں کیا ہے، ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ ان کو سچ تک پہنچ جانے کے لیے تمام راستے تھے کہ رفتے رفتے ان میں سے بہت سے لوگ اس روشنی کی طرف راغب ہو گئے۔ مکہ کے اندھیریوں میں چراغ جلا کر مدینہ کے سرزمین پر تشریف لے گئے۔ وہاں وہ روشنی بھری ہوئی تھی۔ اس کا اندھیرا بدل گیا ہے۔ چاروں سمتوں سے لوگ زور سے مدینہ کی روشنی میں آ گئے۔ آخر کار مکہ بھی اسے روشنی میں چمکا۔ 23 سال میں عرب سے تاریکی کو مٹانے میں وہ کامیاب ہو گیا اور ادھر روشنی آ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی ہمارے لیے دی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے چاروں طرف بہت سے لوگ یہ روشنی چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں چراغ صرف راستے دیکھنے کے لیے، ہم کو راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کیسے پاس کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اس کے لیے رہنما بنا۔ رسول ہمارے نمونہ ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرے اور آگے بڑھے، ہمارے مشن کامیاب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔